پھر اگلی جو بات کتاب میں موجود ہے قبروں کی زیارت کے حوالے سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پھر بعد میں الاؤ کر دیا تھا. ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا مقصد اور فائدہ بیان فرمایا ہے کہ یہ موت یاد دلاتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جب آپ قبروں کو دیکھتے ہیں، قبرستان کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آتی ہے، اس لیے موت کی یاد کے لیے بہترین جگہ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی، مگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، یعنی اس اجازت میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبرستان میں آنے سے بھی منع کر دیتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسے 2 نصیحتیں کی، اللہ سے ڈرنے کی اور صبر کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کلیئر کرتے کہ تم قبرستان نہیں آ سکتی ہو. تو عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں. ان سے پوچھا گیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبر کی زیارت سے منع نہیں کیا تھا؟ تو امی نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی. اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں قبرستان جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، اور انشاءاللہ اس دعا کو ہم آگے ہی پڑھیں گے. یہ روایت مسلم میں ملتی ہے. اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بکثرت زیارت تو منع ہے، مگر کبھی کبھار اپنے اقربا کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے. یعنی عورتیں کثرت سے نہیں جا سکتی، کبھی کبھار جا سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اگر کوئی برا انسان فوت ہوا ہے تو اس کے اعمال کو ڈسکس نہ کیا جائے، کیونکہ جو بھی اس نے برے عمل کیے ہیں obviously اس کی جزا وہ پا چکا ہے. زیارت قبور کی جو دعائیں ہیں، جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے وہ یہ دعا پڑھے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ جو چیپٹر ہے تدفین اور زیارت کا مکمل ہوا. ایک چھوٹا سا چیپٹر دیگر نمازوں کے حوالے سے بھی اس کتاب کے آخر میں دیا گیا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نماز توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی آپ سمپلی وضو کریں، مسنون وضو، اچھے سے وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر اسی طرح سے لیلۃ القدر کے نوافل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی صلاۃ التوبہ ہی ہے جس سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور اس کو تھوڑا سا واضح ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ پورا ہی عشرہ عبادت کے لائق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان کا آخری عشرہ دیا ہے یہ پورا عشرہ عبادت کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے.
تاکہ اس میں جو بھی لیلۃ القدر ہو وہ ہمیں نصیب ہو. یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہائڈ کر دیا ہے، چھپا دیا ہے، تاکہ ہم پورا عشرہ جو ہے وہ عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. 15ویں شعبان کے نوافل. 15ویں شعبان کے نوافل یعنی شب برات کے نوافل کے لیے قیام کرنے اور جاگنے کا اہتمام کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں. اسی طرح صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے والی روایت بھی جو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 میں ہے سخت ضعیف ہے، اور اس کے جتنے بھی شواہد ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، تو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. ویسے اگر آپ 15 شعبان کا روزہ 13-14 کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں یعنی ایام بیز مانتے ہوئے رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور ویسے بھی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا ہے کہ وہ ہاف شعبان تک کثرت سے روزے رکھ سکتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ بھی 15 شعبان تک روزے رکھے جا سکتے ہیں. لیکن صرف اور صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ بات جو ہے وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شب برات کے جو نوافل ہیں اور اس میں جو قیام کیا جاتا ہے، جاگا جاتا ہے، یہ بات بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم وہی عمل کریں جو صحیح احادیث سے ثابت ہوں، تاکہ ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو سکیں. تو الحمدللہ ہماری یہ نماز نبوی جو ہے یہاں مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول اور مقبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی اور میرے شوہر کی نمازوں کو، آپ سب کے بچوں کی، آپ سب کے شوہروں کی نمازوں کو، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی نمازوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور توحید پر رکھے اور ہم سب کا حسن خاتمہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو وہ ہم سے راضی ہو. ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے. باقی دوسرے طریقوں پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، ان نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے وہی جانتے ہیں. کل قیامت کے دن ہماری مسنون طریقے پر پڑھی جانے والی نماز نور بنے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر، بہت احسان کہ نماز نبوی جو ہے وہ مکمل ہوئی. اس کتاب کو الحمدللہ کئی بار پڑھانے کا موقع اللہ نے عطا کیا. اللہ اس کو قبول فرمائے. اور اس دفعہ جب پڑھانے کا موقع دوبارہ ملا تو یہ کوشش تھی کہ اس کو میں مزید تفصیل سے پڑھا سکوں. الحمدللہ اللہ کی مدد اور توفیق سے یہ کام مکمل ہوا. اور نماز نبوی کا یہ سفر کافی طویل رہا. جب اس کو پڑھانا شروع کیا تو اسموتھلی کلاسز چل رہی تھیں، پھر میری طبیعت اس دوران کافی خراب ہو گئی اور یہ سلسلہ رک گیا. پے در پے کمر کے 2 آپریشن ہوئے، جس کی وجہ سے مکمل طور پر میں بیڈ پر آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ سے اس وقت میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نامکمل ہے، اور ساتھ ساتھ میں تفسیر بھی پڑھا رہی تھی قرآن پاک کی، تو اس کے بھی کچھ پارے مکمل نہیں تھے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہے وہ نامکمل ہے، نماز نبوی کا کام بھی اور تفسیر سے قرآن پاک پڑھانے کا کام بھی. تو اگر زندگی ہے تو آپ مجھے صحت عطا کریں تاکہ میں اس کام کو مکمل کر سکوں، اور اگر زندگی کا اختتام ہے تو پھر انشاءاللہ آپ بہترین نعم و بدل عطا کریں گے جو بہترین انداز میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے. خیر اللہ نے بڑا کرم کیا اور الحمدللہ صحت سے نوازا. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیماری سے کچھ افاقہ دیا اور کچھ بہتر ہوئی، تو مجھے پہلی کلاس آج بھی یاد ہے جو میں نے لی تھی. مجھے بڑی مشکل سے کرسی پر بٹھایا گیا تھا اور میں نے اللہ کی توفیق سے دوبارہ اس کام کا آغاز کیا. اس سفر میں میرے گھر والوں نے، میرے تمام ساتھیوں نے، میرا جو اسٹاف ہے اور اسٹوڈنٹس نے بڑا ساتھ دیا. وہ میرا حوصلہ بنے رہے. مکمل ہونے میں جو تاخیر ہو رہی تھی اس میں انتظار کرتے رہے. آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ یہ کتاب جتنی مزید تفصیل میں ایڈ کر سکتی تھی اپنی استطاعت کے مطابق مکمل ہوئی. وما توفیقی الا باللہ. میں نے اپنی زندگی میں اللہ سے 3 چیزوں کو اچھے سے مکمل کرنے کی توفیق مانگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن تفسیر و تجوید کے ساتھ اچھے سے مکمل کر سکوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ مکمل کر سکوں، اور نماز نبوی تفصیل سے پڑھا سکوں. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا الحمدللہ. اس پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ان کاموں میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف کرے اور میرے اس کام کو قبول اور مقبول فرمائے. میں نے یہ کام اکیلے نہیں کیا ہے، میرے تمام سٹاف ممبرز اس میں میرے لیے بہترین ساتھی ہیں. اللہ ان کو بھی بہترین جزائے خیر عطا کرے.
ان سے قبول فرمائے. اللہ ہماری نسلوں میں ایمان چلائے. اللہ ہم سب کی نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں مسنون طریقے سے بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو نمازیں ہوں وہ اتنی خوبصورت ہوں کہ جیسے ہی ہم پڑھ کر کھڑے ہوں وہ ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بن جائیں، کیونکہ ہم پل پل غلطیاں کرتے ہیں. اور یہ جو نماز ہے اتنی بہترین عبادت ہے، اللہ سے اتنی بہترین ملاقات ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دوبارہ بھی الحمدللہ دوسری نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو ہماری نماز سے جو محبت ہے نا وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہ بہت خوبصورت عبادت ہے، بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. اس جیسی کوئی اور عبادت ہی نہیں ہے کہ جس میں نہ آپ کسی اور سے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ کھا پی سکتے ہیں، نہ آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں. بس آپ صرف اور صرف اللہ پر فوکس ہوتے ہیں الحمدللہ. پھر اس کے حضور قیام کرنا، اس کے حضور رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا. سبحان اللہ، ایک کے بعد ایک دل کے سکون کا سامان کیا گیا الحمدللہ. اللہ ہم سب کو بہترین طریقے پر، سنت طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نماز ہم پڑھنے والے ہوں اللہ اس کو قبول بھی فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک نمازی بنائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک نمازی بنائے، کیونکہ یہ وہ آخری کڑی ہوگی جس کو مسلمان چھوڑیں گے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو اچھی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے لوگوں کے نزدیک وہ بڑا ہی نیکوکار محسوس ہوتا ہے.